حضرت عائشہ صدیقہ سے اب تفصیلی روایت آ رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری واری تھی، یعنی نبی علیہ السلام نے نا اپنی ازواج کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ اتنے دن یا اتنا وقت فلاں کے پاس فلاں کے پاس. فرماتی ہیں وہ میری باری والی رات تھی، حضور میرے پاس تشریف لائے تو تھوڑی دیر رکے حضور اور پھر آپ باہر تشریف لے گئے. سیدہ کچھ سوچ کر ان کے پیچھے چلی گئیں. سیدہ کچھ سوچ کر ان کے پیچھے تشریف لے گئیں کہ حضور کہاں جاتے ہیں. حضور چلتے 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 جنت البقیع میں تشریف لے گئے. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، کہ حضور وہاں مومنین مومنات اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. فقلت، تو میں نے چپکے سے میں گئی تھی نا پیچھے پیچھے، تو کہتی ہیں میں نے دل میں کہا بے ابی و امی انتا، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. انت فی حاجت ربک، آپ اپنے رب کے کام میں لگے ہوئے، میں کیا سوچ رہی تھی پتہ نہیں. وَأَنَا فِي حَاجَةِ الدُّنْيَا فَانْصَرَفْتُ، کہ فرماتی ہیں کہ میں واپس آ گئی اور میں دوڑ کے واپس اپنے حجرے میں آئی تو مجھے سانس پھول گئی. وَلِيَ نَفْسٌ عَالِمٌ، میری سانس پھولی ہوئی تھی. پیچھے پیچھے حضور بھی تشریف لائے تو مجھے دیکھا کہ میں نے سانس میری پھولی ہوئی ہے. فرمایا عائشہ یہ سانس کیوں پھولی ہوئی ہے تیری؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سمجھا پتہ نہیں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آج میری باری ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ میری باری کو چھوڑ کر کسی اور زوجہ محترمہ کو باری دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے تیرے حق مارنے کے لیے باہر نکلا، بل اتانی جبریلو، اللہ کے بھیجے ہوئے جبریل میرے پاس آئے تھے. فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، اور جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ نصف شعبان کی یہ جو رات ہے، کون سی؟ یہ جو نصف شعبان کی جو رات ہے، تو اس رات کے اندر یا نبی اللہ اس رات کے اندر جہنم سے آزادی دلائی جاتی ہے. کتنی لوگوں کو؟ فرمایا اتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب، قبیلہ بنو کلب عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا جس کی بکریاں تھیں. فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. لا ينظر اللہ فی الی مشرک ولا الی مشاہن، لیکن اس رات اللہ مشرک کی طرف نگاہ کرم نہیں کرتا. جس نے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ اور بغض پال رکھا ہو اللہ اس کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا. ولا الی قاطع رحم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والوں کی طرف نگاہ فرماتا ہے. ولا الی مسبل، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر سے ڈینگیں مار کر اپنے کپڑوں کو جناب تکبر سے جو کپڑے لٹکا کر شلواریں لٹکا کر چلتے ہیں اللہ ان کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے. ولا الی عاقل لوالدیہ، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو والدین کے نافرمانوں کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے. ولا الی مدمن خمر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس رات کو دائمی شرابی جو شراب پہ شراب پیتا جائے اور توبہ نہ کرے اللہ اس کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا. پھر فرمایا یا عائشہ تأذنین لی فی قیام هذه اللیلہ، مسلمانوں ذرا سوچنا ہے اور غور سے سننا ہے اس حدیث کو. آج یہ عقل کی اندھیاں قسمت کے مارے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں روڈوں پر نکل کر عورت کے حقوق کی بات کرتی ہیں. قربان جائیں رسول اللہ کی ذات پر، کس کو کہتے ہیں حق کی ادائیگی؟ سنیے جبریل آیا ہوا ہے اس رات کی عظمت اور اہمیت بتا رہا ہے. واری ہے حضرت عائشہ کی، اور پھر اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ تأذنین لی فی قیام هذه اللیلہ،
عائشہ مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اب کھڑے ہو کر نفل پڑھوں اس رات کو؟ کہتے ہیں جی بیوی کے حقوق فلاں نے کیے اور فلاں نے کیے اور فلاں نے کیے، ہے کوئی کائنات میں میرے رسول سے زیادہ حق ادا کرنے والا؟ صاحبان علم و حکمت سوچئے، جبریل آ کر اس رات کی اہمیت اور فضیلت بتا رہا ہے، اور اللہ کا رسول اپنی بیوی سے عائشہ الصدیقہ سے اجازت لے رہے ہیں۔ عائشہ اجازت ہے میں نفل پڑھ لوں؟ فَقُلْتُ نَعَمْ بِأَبِي وَأُمِّي، یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، عائشہ کون ہوتی ہے جو آپ اور رب کے درمیان حائل ہو؟ حضور میری طرف سے اجازت ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں فقام، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، سجدے میں آئے، فسجد لیلا طویلا۔ صاحبوں سوچو وہ رب کا رسول، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا اعلان جسے سنایا جا رہا ہے، یہی نہیں کہ محبوب تو بخشا ہوا ہے، بلکہ تیرے صدقے تیرے اگلے بھی بخش دیے، تیرے پچھلے بھی بخش دیے۔ اس نبی رحمت کی ادا دیکھیے، اس نبی رحمت کا انداز دیکھیے، لمبا سجدہ کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں لمبا سجدہ کیا، حتی ظننت انہ قبض، مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ فرماتی ہیں قمت التمستہ ووضعت یدی علی باطن قدمہ فتحرک، میں اٹھی اور میں نے اٹھ کر حضور کے پاؤں مبارک کو چھوا تو حضور کے پاؤں میں حرکت ہوئی، میں خوش ہو گئی، نہیں حضور حیات ہیں۔ فرماتی ہیں پھر میں نے سنا کہ سجدے میں حضور کا سر اور حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے وہ دعا سیدہ پاک نے آگے وہ دعا جو ہے وہ روایت فرمائی، اور حضرت علا بن حارث والی روایت کے اندر ہے پھر حضور نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تدرین ای لیلۃ ھذہ، عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ فقلت واللہ ورسولہ اعلم۔ یہ سنیے ذرا، نبی کی بیوی ہے، کتنی بڑی صحابی ہے، آپ یہ نہیں کہ فرماتی ہیں اللہ عالم، فرماتی ہیں اللہ ہو ورسولہ عالم، یا رب جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ قال ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا او عائشہ یہ نصف شعبان یعنی 15ویں رات ہے، ان اللہ عز و جل لیطلع علی عبادی فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ 15ویں رات شعبان کی اپنے بندوں کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، فیستغفر للمستغفرین، جو سے بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، وَيَرْحَمُ لِلْمُسْتَرْحِمِينَ، اللہ رحم طلب کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، وَيُوَخِّرُ أَهْلَ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ، میرے نبی نے فرمایا اہل الحقد کما ہم، میرے آقا نے فرمایا وہ جو دل کے اندر کینہ اور بغض رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔